السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو چلے شروع کرتے ہیں نئی کہانی جینا نہیں تیرے بین. راحلہ بنت مہر علی شاہ کی لکھی ہوئی کہانی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی. یہ کہانی ایک ہارٹ ٹچنگ کہانی ہے اور ایک آئی اوپنر کہانی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا گر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا. شفان سریلی آواز میں گانا گا رہی تھی اور زخاف داد پہ داد دے رہا تھا. واہ واہ کیا آواز ہے، بہت خوب، ایکسیلنٹ، امیزنگ. زخاف جھومتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ شفان اپنی آواز کے جادو جگا رہی تھی. میں زخاف گانے کے بیچ میں محترمہ شفان صاحبہ سے مداخلت کرنے پر سوری کرنا چاہتا ہوں، بٹ اچانک زخاف لبوں پہ دھیمی دھیمی شریر مسکراہٹ دبائے شفان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور شفان اس وقت بے وقت کی مداخلت پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی. منہ بناتے ہوئے کہا، زخ زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو، اوکے؟ جلدی بولو کیا بولنا ہے. کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گی کہ کیا واقعی تم میرے بنا نہیں رہ سکتی؟ زخاف نے دلچسپی سے شفان کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا. اس کے انداز میں شفان کو چڑھانے والی شرارت تھی. مائی فٹ. جیسے ہی بات شفان کے دماغ میں سمائی اس نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، یور فٹ اڑاؤ محترمہ. زخاف بدستر شریر انداز اپناتے ہوئے تھا. زخ وہ تلملا اٹھی. زخ حکم کیجیے سرکار. ہنسی لبوں میں دفعہ شفان کو تکتے ہوئے اس نے جواباً کہا، آپ میرا سانگ سننے آئے ہیں یا مجھے تنگ کرنے؟ شفان کو جیسے سانگ نہ سنانے کا صدمہ ہو رہا تھا. زخاف کو گھورتے ہوئے اس نے کڑک کر پوچھا، میں سانگ سماعت کرنے ہی تشریف لایا ہوں یار، میری اتنی مجال جو آپ کو تنگ کر سکوں؟ شفان کی کچھ نازک اور گھسیلی طبیعت کے پیش نظر زخاف جلدی سے بول اٹھا، مبادا شفان کہیں جوتی اتار کر اس کی طبیعت ہی نہ صاف کر دے. شفان نے پہلے منہ بنایا، چھوٹی سی ناک چڑھائی، پھر سر جھٹکا اور گلا کھنکار کر پھر سے سانگ سنانا اسٹارٹ کر دیا. ابھی بمشکل اسٹارٹ ہی کیا تھا کہ اچانک تائی جان کا چپل تیر کی طرح آیا اور سیدھا شفان کی نازک کمر پر جا کر لگا. آؤچ! شفان بلبلا اٹھی. زخاف نے تو جیسے ہی موم کے غصے میں ایکشن لیتے ہوئے دیکھا تو سیدھا کھڑکی کے راستے 9-3-12 ہوا اور باہر کھڑا ہو کے اپنے ابلتے کہکہوں پر ناکام بن باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شفان زخاف کو دیکھ دیکھ کر دانت کچکچا رہی تھی، جیسے دانت نہ ہوں بلکہ زخاف کی ہڈیاں ہوں. لڑکی، شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں تم میں؟ تائی جان کڑے تیوروں سے شفان کے سر پر کھڑی سرزش کر رہی تھی. تائی جان، شرم ہی ہوتی ہے نا، اس کا بھلا اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ شفان ایک ہاتھ سے اپنی کمر سہلاتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی، لیکن تائی جان کی چنگاڑتی آواز میں اس کی آواز دب کر رہ گئی. زخاف کزن ہے تمہارا، شریعت کی رو سے کزن سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور تم کتنی بار سمجھاؤ تمہیں، چھوٹی نہیں ہو اب، اچھا ہوگا تھوڑی انسانیت سیکھ لو. تائی جان آج اس کے سارے بل کس نکالنے پر تلی ہوئی تھی. اسے تیکھے چتنوں سے گھورتے ہوئے کہا، لیکن تائی جان، میں انسانوں والا گانا ہی منمنا کر شفان نے کچھ بولنے کی کوشش کی. چپ کرو اور جاؤ کچن میں، امی کا ہاتھ بٹا لو تھوڑا. شفان کی بات درمیان میں کاٹ کر تائی جان پھر غصے سے بولی. شفان کچن میں جا رہی تھی کہ راستے میں زخاف کو دانت نکوستے دیکھ لیا. اس کے سر پہ لگی تلوے پہ بوجھی، زخ تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں میں. سیدھا جوتا اتار کے اس کے پیچھے لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کر پاتی تب تک زخاف بھاگتا ہوا راہداری عبور کر کے باہر جائے پناہ لے چکا تھا اور وہ جل بھن کر رہ گئی. جوتی پہن کر جیسے ہی وہ مڑی تو ہڑبڑا کر رہ گئی. تائی جان کھڑی کسائی کی طرح اسے گھور رہی تھی. تائی جان،
وہ وہ دھند شفان ہکلا کر بولی اور تائی جان نے بے ساختہ آسمان کی جانب نگاہ کی، جہاں نہ دھند کے آثار نظر آ رہے تھے، اور اسی اثنا میں شفن کچن کی جانے کی بجائے اپنے کمرے میں روپوش ہو چکی تھی۔ تائی جان لب بھیج کر کھڑی رہ گئی، بقول ان کے اس لڑکی سے نے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ زخاف کیا ہوا؟ کس بات پر داد نکل رہے؟ زخاف کو دیکھ کر حسن اس کے دوست نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ شفی کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو باہر نکل آیا، زخاف نے کہا تو، اور شفان کا غصے سے لال بابو کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو بے ساختہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ حسن نے اس کی مسکراہٹ دیکھی تو جل کر رہ گیا۔ اچھی لگتی ہے یا پیار کرتے ہو شفی سے؟ بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھتے حسن نے سوال کیا۔ زخاف کے چہرے کا رنگ لمحے بھر میں بدل گیا، چوڑے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ اور میں اپنے پرسنل معاملات میں کسی سے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا، انڈرسٹینڈ؟ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دبے دبے غصے سے کہتا زخاف فوراً وہاں سے چلا گیا۔ حسن کے کہنے کا انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ کمینہ کہیں کا دروازے کو ایک عدد ٹھوکر مارتے بڑبڑا گھر میں داخل ہوا۔ عبد الرحمن اور عبد المنان دو ہی بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی۔ ان کے والد بزرگوار 2 سال پہلے اللہ کو پیارے ہوئے تھے، جبکہ والدہ شریف حیات تھی۔ دونوں بھائی اور گھر کا ہر فرد رضیہ بی بی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور دونوں بھائی میں بھی مثالی پیار و محبت تھی۔ یہی وجہ تھی دونوں ایک ساتھ رہتے اور ایک ساتھ کھاتے پیتے۔ دونوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا جو بہت ہی اچھا جا رہا تھا۔ کوئی غریب لاچار ان کے در سے خالی نہ لوٹتا تھا۔ بڑے عبد الرحمن کی شادی خاندان سے باہر رافعہ بیگم سے ہوئی۔ رافعہ بیگم تھوڑی سی سخت گیر اور رسول پسند ضرور تھی، لیکن دل کی بہت اچھی تھی۔ پورے گھر کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، جن کو بآحسن طریقے سے نبھا رہی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بڑی بیٹی تھی جن کی وجہ سے سبکدوش ہو چکی تھی، اور ایک بیٹا زخاف جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈیڈ اور چاچا کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ چھوٹا عبد المنان جس کی شادی خالہ کی بیٹی نسرین کے ساتھ ہوئی تھی۔ بہت ہی نرم اور کم گو طبیعت کی مالک نسرین صورت اور سیرت میں بہت خوبصورت تھی۔ مجال ہے جو کبھی کسی سے کی شکایت کا موقع دیا ہو۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، شفان، گوری لمبی بڑی آنکھوں والی شفان، جو BA کر چکی تھی اور کچھ عرصہ قبل ہی اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، جس کو اس رشتے سے لا علم رکھا گیا تھا، یا پھر شفان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس رشتے میں، کیونکہ نہ تو گھر میں اس حوالے سے کوئی ذکر ہوتا تھا، نہ ہی شفان کا اپنے منگیتر سے کوئی رابطہ تھا۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا گھرانہ ایک بھرپور خوشحال زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ کہیں بھی دکھ درد کا بادل نہیں منڈلائے تھے، سب خوش اور مسرور تھے۔ بکھرے بال، میلے کپڑے جیسے مہینوں سے دھوئے نہ ہوں، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پہ صدیوں کی تھکن لیے وہ تقریباً 22-23 سالہ نوجوان لڑکی تھی، گو کہ ابھی اس کا چہرہ صرف رنج و دکھ اور کسم پرسی کی تصویر پیش کر رہا تھا، لیکن ان چیزوں کے پیچھے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی حسین لڑکی ہے۔ وہ مزار کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، خالی کھلی نگاہوں سے فرش کو جانے کب سے تک رہی تھی۔ جیسے ہی ان دونوں کا ان کے قریب سے گزر ہوا تو اس کا جھکا ہوا سر اونچا اٹھا تھا۔ ہنستے ہوئے دونوں پر جیسے ہی نظر پڑی تو کانوں میں کہیں ایک بازگشت ہونے لگی۔ ہنسو ایک بار ماہم، ہنس لو نا ایک بار، کھل کر ہنسو پلیز۔ وہ وارفتگی سے اسے دیکھتے ہوئے فرمائش کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کی بے قراری سے محظوظ ہوتی رہی اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ فضا میں ایک جلتے رنگ مبہوت کن ساز بج اٹھا، ہوائیں مست ہو کر چل پڑی، درختوں سے اٹکلیاں کرتی ہوئی انہیں چومتی گنگناتی دور ہوئی۔ کچھ لمحے جیسے دیکھا محسوس ہونے دیا، ادھر ادھر اڑی اور پھر درخت کی ٹہنیوں کے گرد مچلتی ہوئی کھوئی گنگناتی اور انہیں بھی اپنے ساتھ نچا کر سرشار کر دیا۔ انہی دوران 1 لمحہ، 2، 3 اور پھر بہت سارے لمحے وہ یوں ہی خاموش رہ کے اس کی کھلکھلاہٹ کے سحر میں کھویا رہا، چپ رہا، سحر زدہ رہا۔ ماہم، آپ کی آواز سن کر مجھے بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان ہوں۔
مجھے کوئی دکھ درد کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بس دل چاہتا آپ کی آواز سنوں اور سنتا ہی رہوں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی محبت سے لبریز آواز سنائی دی اور وہ اسے خود پر رشک آنے لگا۔ میں اتنی اہم ہوں، اتنی خاص ہوں کسی کے لیے، وہ رشک اور سرساری سے دل میں سوچنے لگی۔ لڑکے نے لڑکی سے کچھ کہا اور وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ تڑپ کر ماضی کے آغوش سے نکلی، چونک کر سامنے دیکھا، اب کی بار دونوں ہنسے۔ وہ اٹھی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، دونوں کو سخت غصے سے گھورنے لگی۔ لڑکی بے ساختہ ہی ڈر کر لڑکے کے پیچھے ہو گئی اور اس نے غصے سے لڑکے کے گریبان سے پکڑ لیا۔ لڑکی منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، یہ کیا بدتمیزی ہے! ایک جھٹکے سے اپنے گریبان کو اس لڑکی کے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے لڑکے نے غصے سے لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون لگتی ہے تمہاری؟ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سراسیمہ ہو کر اس لڑکی نے پوچھا۔ لڑکے نے ایک نظر سہمی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور پھر مزار والی لڑکی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، کزن ہے میری۔ اچھا؟ وہ لڑکی عجیب انداز سے بولی اور نڈھال سی فریش ہو کر فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا اور کیوں اس کے بارے میں دریافت کیا؟ لڑکے نے تجسس کے مارے سینے پہ بازو لپیٹ کر مزار والی لڑکی سے پوچھا تو ساتھ والی لڑکی نے غصے سے لڑکے کی طرف دیکھا، تڑک کر آنکھیں سکیڑ کر پوچھی، کتنا فالتو ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں بہت زیادہ، آپ خود اندازہ کر سکتی ہے، یہ جو آپ کو لے کر بے مقصد سڑکیں ناپ رہا ہوں، اس سے ہی اندازہ لگا لو کہ کتنا فالتو ٹائم ہے میرے پاس۔ اس نے غصے سے جلی بھنی لڑکی کو دیکھتے ہوئے مزے سے جواب دیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا، میں جب بھی کسی لڑکی کو ہنستا ہوا دیکھوں تو مجھے اپنے ساتھ ہوئی اذیت بھرے وہ لمحے یاد آتے جن میں کھل کر ہنسا کرتی تھی۔ میں دنیا کی سب سے بدنصیب اور بری لڑکی ہوں۔ ان دونوں کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی لڑکی کی آواز میں دب کے رہ گئی۔ شاید اپنے دل کی بات، اپنی دکھ بھری داستان کسی کو سنانے کا اشتیاق تھا، یا دل پہ لی ہوئی داستان کا بوجھ بڑھ گیا تھا کہ اس لڑکی نے فوراً اپنی کہانی شروع کر دی۔ لڑکے کو کچھ زیادہ ہی تجسس چڑھا تو اس نے فوراً بڑی فرمانبرداری سے اس لڑکی کے پاس فرش پر بیٹھ گیا، اس کی کہانی سننے کی اشتیاق میں، جبکہ اس کے ساتھ آئی لڑکی بھی مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، میرے پاس محبت کرنے والے ماں باپ، بے حد پیار کرنے والے بھائی بہن۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں اپنی داستان سنانی شروع کر دی۔ میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، لیکن پھر وہ آ گیا زندگی میں۔ کہتے کہتے لڑکی اچانک کانپنے لگی، اس کے چہرے پہ وحشت نظر آنے لگی۔ وہ آ گیا تھا۔ لڑکی کی آواز دکھ اور درد غصے سے لرزنے لگی۔ وہ اٹھ گئی، دونوں بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، لڑکی گھبرا گئی۔ اسے لڑکے پر خوب سخت طیش آ رہا تھا۔ فار گاڈ سیک چلو یہاں سے، اس نے لڑکے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ آپ نے جانا ہے تو شوق سے چلی جاؤ، لیکن میں نہیں جاؤں گا، اوکے؟ لڑکی نے آہستگی سے اس کے ہاتھ ہٹا کر سنجیدگی سے جواب دیا، اسے نہیں آنا چاہیے تھا میری زندگی میں۔ اس لڑکی پر وحشت سے طاری ہو گئی، کانپتی ہوئی اپنا سر دیوار پر مارنے لگی۔ لڑکے نے بڑی مشکل سے اسے بٹھایا۔ اس نے زندگی اجیرن کر دی میری، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ لڑکی بری طرح روتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بولنے لگی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پیار کرتا ہوں آپ سے، اور میں مان گئی، میں نے بھروسہ کر لیا، میں نے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا، سب کچھ۔ اس کی آنکھوں میں شفاف موتی نکل کر اس کے پھٹے ہوئے میلے دوپٹے میں جذب ہونے لگے، بالکل اس طرح جیسے ایک لڑکی بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے لوگوں کے میلے نظروں کا شکار ہوتے ہوئے، ویسی ہی میلی ہو جاتی ہے، نایاب اور انمول بے مول۔ پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کتنی شفاف تھی، وہ بس تفریح بن جاتی ہے اور ہوس بھری نگاہوں کے لیے کھلونا بن جاتی ہے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ پہلی بار لڑکی نے کوئی سوال پوچھا، شاید اس کی دلچسپی کا عنصر پیدا ہو گیا تھا اس عورت کی کہانی میں۔ اس نے کہا، میرے گھر والے نہیں مان رہے،
آپ سے شادی پر کوئی راضی نہیں ہو رہا گھر میں، کہا ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں یہاں سے، بہت دور چلے جاتے، اپنی ایک الگ دنیا بسا لیں گے۔ اور میں اس کی باتوں میں آ گئی، میں نے اپنے گھر والوں کے منہ پر کالک مل دی۔ وہ بولتی ہوئی پھر رو پڑی، اپنے بال نوچنے لگی، اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے لگی۔ دونوں نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا۔ انہوں نے اپنے بالوں اور اپنے ہاتھ کے ناخن کا برا حشر کیا تھا۔ زخمی ناخن کو دیکھ کر لڑکی جھرجھری لے کر رہ گئی اور آنکھوں کے گوشے بے ساختہ ہی نم ہوئے۔ سارے دکھ درد صرف لڑکیوں کے لیے ہی کیوں؟ ہر جگہ ہر موقع پر ہمیں ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ نمی میں گھلی ہوئی آواز پر لڑکے اور مزار والی لڑکی دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، لڑکی خود ذمہ دار ہے، وہ کیوں اعتبار کر لیتی ہے، کسی پرائے مرد سے باتیں کیوں کرتی ہے، کیوں محبت کرتی ہے اللہ اور رسول کے احکامات کو پست پشت ڈال کر، اور اپنے پیاروں کے پیار کو روند کر وہ کسی غیر مرد سے بات کریں گی، اس پر اعتبار کریں گی تو کیا سمجھتی ہے کہ ہمیں خوشی ملے گی، ہمیں سکون ملے گا؟ ہاں، اس بار کہتے کہتے وہ قہقہا لگانے لگی۔ دونوں دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو اسے کوئی پاگل سمجھ رہے تھے وہ پاگل نہ تھی، ہاں، لیکن زخموں سے چور چور تھی۔ تکلیفیں سہتے سہتے اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ جو لڑکی کسی غیر مرد سے باتیں کرتی ہے نا، اس پر اعتبار کرتی ہے تو خود اپنا اعتبار کھو دیتی ہے، پھر وہ کسی کے لیے بھی قابل اعتبار نہیں رہتی، نہ گھر والوں کے لیے، نہ اس مرد کے لیے جس کے لیے وہ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ جو لڑکی اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، ان کے مان اعتبار کو توڑ سکتی ہے، وہ کیسے کسی اور کے لیے قابل عزت یا قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ لڑکی کو سوالے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مجھے دیکھو اور مجھ جیسی ہزاروں اور ملیں گی آپ کو۔ وہ مزید کہنے لگی، میں گھر والوں کو چھوڑ کر جب ایک پرائے مرد کے ساتھ بھاگ گئی تو جس دن گھر سے باہر قدم نکالا اس دن سے میں گھر سے بھاگی ہوئی ایک ایسی لڑکی کہلانے لگی جس کی کوئی عزت قدر نہیں ہوتی۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تا حیات نہ صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک تانا بن جاتی ہے۔ اس کی اولادیں، اس کی بیٹیاں گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹیاں کہلاتی ہے، اور جہاں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو گھر سے بھاگے جانے اور مرضی سے شادی کرنے کا طعنہ دیا جاتا ہے، چاہے انہیں اس راہ پر لانے والے مرد کا قصور ہی کیوں نہ ہو۔ بدنامی اور سزائیں ساری عورت کے حصے میں ہی آتی ہے۔ خود میری آنکھوں سے جب پیار محبت کی پٹی ہٹ گئی تب خود کو بالکل اکیلا اور ویران پایا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ جو دن میں 100 بار یہ احساس کراتا تھا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو کہتا تھا کہ سب سے ہر کسی سے زیادہ میں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوں، وہ مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس نے میری حفاظت نہیں کی، میری عزت نہیں کی۔ مجھے لوگ کیا کہتے رہے، کیسے کیسے جملے کستے رہے، کیسے سلوک کرتے رہے، کیسے بے عزت کرتے رہے، اس نے پرواہ نہ کی، کیونکہ اس کے خیال میں قابل عزت تھی ہی نہیں، اور یہی سچائی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا، ان کے مان پر اعتبار کی ٹھوکر ماری۔ وہ بھائی جو میرے ساتھ چلتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نظریں اٹھا کر بھی مجھے دیکھ لیتے۔ وہ بھائی جس کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب بھائی کے ساتھ چلتی تو احساس تحفظ اور احساس تفاخر سا چھایا رہتا تھا میرے اوپر۔ اس کے باوجود میں نے ان کے اعتبار کو توڑ دیا، اور جس کے لیے یہ سب کیا اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ لفظ جھوٹ نکلا اس کا، محبت بھی جھوٹ تھی اور اس کی ساری مجبوریاں بھی جھوٹ تھی۔ وہ اگر مجھ سے نکاح کرتا نا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن نہیں، اس نے دنیا کے ساتھ میری آخرت بھی تباہ کر دی۔ اس نے نکاح نہیں کیا، اس نے بے عزت و بے آبرو کیا، لیکن اس میں غلطی اس کی نہ تھی، ہاں اس میں میری غلطی تھی۔ میں ساتھ نہ دیتی تو کیا کر لیتا اس نے؟ میں میٹھے لہجے میں بات نہ کرتی تو کیسے آگے بڑھتا وہ؟ راہ پر لے کر تو آیا تھا وہ مجھے، لیکن اس کے ساتھ قدم بہ قدم میں آگے بڑھی تھی، ساتھ میں نے دیا تھا۔ ہوا کی بیٹی خود ہی اپنے لیے گڈھا کھودتی ہے، اور یاد رکھے کنویں کے کنارے پر کھڑی ہوا کی بیٹی کو ذرا سی لغزش سی درکار ہوتی کنویں میں گرنے کے لیے۔ آنکھوں میں نمی لیے روندھی ہوئی آواز میں وہ بولنے لگی،
چند لمحے خاموش رہ کے اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرتی رہی، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر دوبارہ گویا ہوئی، اس لیے تو ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سنبھل کر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ ہوا کی بیٹیاں بہت نادان، بہت نازک ہوتی ہے، ہر قدم پر لڑکھڑاتی ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس کے لیے دونوں دم سادے ایک اس کی جانب دیکھتے رہے، کیسے کیسے انکشاف کیے اس نے، کتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں، جبکہ وہ بول بول کر اور رو رو کر نڈال سی ہو گئی۔ دونوں نے سوری کرتے ہوئے اٹھے، ایک سائڈ ہو کر زمین پر لیٹ گئے اور اپنے میلے دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، لیکن جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے دوپٹہ اس کے جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ دونوں نے بڑے دکھ سے اس کو دیکھا، افسردہ سے ہو کر اٹھے، تھکے تھکے قدموں سے گھر کی جانب گامزنتے ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کوئی لمبی مسافت طے کر کے آئے۔ دونوں خاموش خاموش افسردہ سے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کسی کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی اور کوئی بے ساختہ متعجب ہوا۔ ایسا کیا ہوا؟ یہ ممکن بھی کیسا ہو؟ کہیں بھی کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے خود کو جھپکی بھر کر دیکھا، ارے یہ تو خواب نہیں۔ پھر وہ گہری سوچ میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے روم سے گزرتے ہوئے جانے کا کیا سوچا، رکا اور ہلکے سے دروازہ ناک کیا۔ دروازہ کھلا ہے زخ، اندر سے آتی آواز پر بے ساختہ زخاف کھسیا کر رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں ہوں؟ اندر آتے ہوئے زخاف نے تعجب سے سوال کیا۔ کیونکہ میں چوروں کا انداز پہچانتی ہوں، جل کر اور تڑک کر بولی، میں چور ہوں؟ زخاف نے آنکھیں نکال کر صدمے سے چور ہو کر پوچھا، بے شک۔ وہ دو بدو ہو کر بولی، میں اگر بالفرض چور ہوں تو آپ چوروں کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت ہی کیوں دیتی ہیں؟ معنی خیزی سے شیفان کے چہرے کو تکتے ہوئے زخ نے پوچھا، اور شیفان نے اس کی بات پر بے ساختہ ہی ہارٹ بیٹ مس کی۔ اس کے آس پاس ایک دل فریب سا ساز بجنے لگا۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول نہ سکی، اسے لگا کائنات تھم سی گئی ہو، اس پر عجیب سی بے خودی سی چھانے لگی تھی۔ زخاف بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ کاش یہ حسین ساعت قید ہو سکے، کاش کائنات کچھ دیر کے لیے رک جائے۔ زخاف نے شیفان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں تمنا کی۔ شیفان اچانک اسی خاموشی سے گھبرا اٹھی اور جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ہاں، کیونکہ گھر کے چوروں سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اپنے گھر سے چور کیسی چوری کر سکتا ہے؟ شیفان نے زخاف کے چہرے سے نگاہ چراتے ہوئے پوچھا، اینی وے یہ بتاؤ کہ جلے توے پر کیوں بیٹھی تھی کچھ لمحے پہلے؟ زخ شرارت سے گویا ہوا، وہ تو اب بھی بیٹھی ہوں۔ بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکلا، اوہ ریئلی؟ زخ حیرت سے جیسے اچھل پڑا ہو، جبکہ شیفان نے منہ بنا دیا، پھر تو چلو اٹھو، یہ ناراضگی اب آئس کریم ختم کر سکتی ہے تمہاری۔ جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، باہر چلتے ہیں، اور آئس کریم بھی کھا لینا۔ منانے کا نسبتاً آسان حربہ استعمال کرتے ہوئے زخاف جلدی سے بولا تو شیفان کی ساری ناراضگی پل بھر میں اڑنچو ہوئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ تیار ہوئی اور دونوں ہنستے ہوئے گھر سے باہر جا رہے تھے۔ تائی نے کندھے پر جھولتا دوپٹہ اور اونچی آواز میں ہنستی بولتی شیفان پر ایک کڑی نگاہ ڈالی، لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں، اور دوسرے لمحے دونوں گھر سے باہر تھے۔ تائی جان اپنا سر پیٹ کر رہ گئی، کیا کروں میں ان دونوں کا؟ سر دونوں ہاتھوں میں گراتے وہ افسردگی کی انتہا کو چھونے لگی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ کچن سے نکلتی ہاتھ پوچھتی شیفان کی ماں نے جب بڑی جیٹھانی کو یوں افسردہ دیکھا تو سیدھا ان کے پاس چلی آئی۔ نسرین تم دیکھ رہی ہو نا کیسے رخ اور شفیع دونوں دن بدن ایک دوسرے کے قریب آ رہے۔ تائی نے نسرین کی جانب دیکھتے ہوئے الٹا سوال داغا۔ جی بھابھی دیکھ رہی ہوں، اور کئی بار سمجھا بھی چکی ہوں۔ نظریں جھکا کر نسرین نے گویا اعتراف جرم کیا۔ سمجھانے سے بات آگے جاری ہے نسرین، اس سے پہلے کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے، ہمیں ان لوگوں کو شادی کی تاریخ دے دینی چاہیے۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں بولتی نسرین پر بم گرا گئی۔ بھابھی وہ ابھی صرف 20 سال کی ہے، بہت نادان ہے ابھی، ایسے کیسے اچانک سے بیادو؟ نسرین تقریباً روحان سی ہو کر بولی۔ نسرین جب حالات قابو سے باہر ہوں گے تب کیا کرو گی؟ تائی کے سوال پر نسرین نے بے ساختہ گردن جھکا دی،
جبکہ تائی نے شفان کے سسرال والوں کو تاریخ دے دی اور خود کو کسی حد تک پرسکون محسوس کیا۔ گھر واپسی پر دونوں چپ چپ اور افسردہ تھے۔ حسن نے جب دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ شاید دونوں میں لڑائی ہوئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگر خود خوش نہ ہوں تو اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس خوشی نامی چیز سے دور رہے، اور حسن کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا تھا۔ جبکہ تائی نے بہت حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ دونوں اسی خاموشی سے بنا کسی سے بات کیے خاموشی سے اپنے اپنے روم میں گھس گئے، اور کچھ دیر کے بعد دونوں موبائل فونز کانوں سے لگائے باتوں میں مشغول تھے۔ ذوق اسے دھیرے سے پکارا۔ دوسری جانب سوچوں میں ڈوبی زخاف کی آواز سنائی دی۔ کیا آپ بھی وہی سوچ رہے جو میں سوچ رہی ہوں؟ شفان نے پوچھا۔ ہاں شفیع، میں بھی وہی سوچ رہا ہوں، ذوق نے جواب دیا۔ پھر مزید گویا ہوا، میں چاہتا ہوں ہم اسے اپنے گھر لے آئیں۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو کیوں نہ ہم کسی بے سہارے کا سہارا بن جائیں؟ زخاف سنجیدگی سے بولا۔ ہاں ذوق، ہمیں ابھی ہی سب سے بات کر لینی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی ہم تھوڑا بھی ٹائم ویسٹ کریں۔ ایک خوبصورت جوان لڑکی ہے، اس کے لیے وہ مزار بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں آج بلکہ ابھی گھر میں بات کر کے اسے لے آئے۔ پلیز ذوق، کچھ کرو، شفان بے تابی سے بولی۔ ذوق اس کی جلدی پر بے ساختہ ہلکے سے مسکرایا۔ ہاں میں ابھی جا کر مام ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، فکر ناٹ۔ اوکے۔ اتنی دیر میں پہلی بار وہ پہلی والی شفان بنی اور زخاف کا دل بے ساختہ پرسکون ہوا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے جب زخاف وہاں چلا آیا۔ السلام علیکم، اس نے سب کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ سب نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ زخاف دادو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور باری باری سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ایک دم سے اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہاں زخاف بیٹا، بولو کیا بات ہے؟ عبدالمنان نے نرمی سے زخاف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں زخاف نے کچھ دیر پہلے پیش آنے والا سارا واقعہ کہہ سنایا اور باری باری سب کی جانب دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ ہم اس لڑکی کو یہاں لے کر آئیں۔ اس کے لیے وہ مزار بالکل بھی سیف نہیں۔ وہ ایک جوان لڑکی ہے اور ہمارے معاشرے کا آپ سب کو اچھے سے علم ہے، ایسے میں جبکہ اس کا کوئی ہے نہیں، جو تھے وہ کھو چکی ہے۔ سو آئی تھنک ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا سہارا بن جائیں۔ زخاف نے ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایگری مائی سن۔ کچھ لمحے بعد ہی عبدالمنان نے توصیفی نظروں سے زخاف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم کیسے اس جوان جہان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تب ہم کیا کریں گے؟ رافعہ بیگم اس کے دوسرے زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ مام پلیز آپ ٹینشن نہ لیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، زخاف نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن وہ تذبذب میں کا شکار تھی۔ نسرین بھی کچھ خاص اس بات کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ آیا وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ یوں کسی انجان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنا اسے کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں لگ رہا تھا۔ زخاف انہیں راضی کرنے کی کوشش کر کے تھک ہار ماننے ہی والا تھا کہ دادو کی طرف سے اسے گرین سگنل مل گیا، اور جیسے ہی گرین سگنل ملا دوسرے لمحے وہ شفان کے روم میں کھڑا اسے گڈ نیوز سنا رہا تھا۔ شفان جس کے پاؤں چل چل کے چھل ہو گئے تھے، اس میں نئی روح پھونک دی اور کچھ ہی دیر میں دونوں بھاگتے ہوئے گھر سے باہر جا رہے تھے، خوشی سے سرشار دونوں۔ جب تائی کی نظر پڑی تو سوچنے لگی کیا ہوگا جب دونوں کو پتہ چلے گا کہ اگلے 2 ہفتوں میں شفان پیا دیزیدار رہیں گی۔ دونوں واپس ہی اسی مزار پہ چلے آئے، بڑی مشکل سے اسے منا کر گاڑی میں بٹھایا۔ راستے میں مارکیٹ سے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے جوتے بھی لے لیے، جبکہ وہ جیسے ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی قسمت کے مزید کھیل دیکھنے چلی تھی۔ گھر پہنچ کر زخاف کو ریسٹ کرنے کی ہدایت کرتی شفان پر زخاف کو بے ساختہ پیار آیا۔ نظروں میں اس کا خوشباش چہرہ سموتے وہ اپنے روم میں گھس گیا اور جوتوں سمیت بستر پر دراز ہو گیا۔ آپ فوراً یہ کپڑے لیں اور جا کر فریش ہو جائیں، میں تب تک آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ شفان نے اس کے ہاتھوں میں نئے کپڑوں کا جوڑا تھماتے ہوئے کہا۔
اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا اور آہستگی سے سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ شفا نے جلدی جلدی چائے بنائی، شامی کباب فرائی کیے، فرسٹ ایڈ باکس لے کر جب وہ کمرے میں پہنچی تو حیرت سے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ چند لمحے منہ کھولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ ہو؟ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے تقریباً چیختے ہوئے شفان بولی۔ لائٹ پنک کلر کے شلوار دوپٹہ اور گرین کلر کے قمیض میں وہ بہت وائٹ سی اور نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ اس نے بے حد ممنون نظروں سے شفان کو دیکھا۔ تھینکس، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ قسمت نے، اور کون کون سے کھیل کھیلنے، کہاں کہاں اس کو ہرانا ہے، وہ سوچنے لگی۔ پھر سے سہم گئی، بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ سی گئی، جیسے کسی سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی بڑی کالی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ڈر ہلکورے لینے لگا۔ شفان نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا۔ اس کو اس ڈر اور ماضی کے کرب سے نکالنا ہوگا کیسے بھی کر کے۔ شفان نے ٹرے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے خود سے عہد کیا، کیا میں آپ کو آپی کہہ سکتی ہوں؟ شفان اس کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی، جی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے دھیمی اور گلوگیر آواز میں جواب دیا اور شفان اس کے گلے لگ گئی۔ اچھا آپی، آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، یہ میری وارننگ ہے آپ کو، اوکے؟ شفان نے مصنوعی غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے بڑی فرمانبرداری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، شفان بولی تو اس کے لبوں پر مسکان کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ گل تک تو ٹھیک ہے، بٹ بچی نہ بنا دینا مجھے، اس نے کہا۔ شفان خوشی سے جھوم اٹھی۔ واہ آپی، آپ کی اسمائل کتنی بیوٹیفل ہے، پلیز آپی آپ ہنسا کریں، بہت کیوٹ لگتی ہے آپ ہنستے ہوئے۔ شفان کی بات پر اس کے دل میں پھر سے کہیں درد لہریں اٹھنے لگی۔ شفان نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ پھر سے ڈپریسڈ ہونے والی ہے تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جلدی سے بات بدل دی، آپی ابھی نہ، آپ فٹافٹ یہ 4 کباب ختم کریں، پھر مجھے آپ کے ناخنوں پر دوائی بھی لگانی ہے، اور پھر میں آپ کو اپنا پورا گھر دکھاؤں گی، پڑوسیوں کے گھر بھی لے جاؤں گی، بہت نائس لوگ ہیں یہ جو ہمارے گھر ساتھ والا جو گھر ہے نا وہ، اور ادھر ایک بہت بڑا اور پیارا پارک، ادھر بھی جایا کریں گے، رات کو گیم بھی کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ شفان کی زبان اچانک کینچی کی طرح چل پڑی تھی، جبکہ ماہم منہ کھولے حیرت سے شفان کو تکیے جا رہی تھی۔ کوئی ایک ہی سانس میں اتنا بھی بول سکتا ہے؟ ماہم گش کھاتے سوچنے لگی۔ اس کی باتوں پر دھیان مت دیجیے آپی، یہ ایسے ہی بولتے رہنا اس کی پسندیدہ ہابی ہے، یہ 24 گھنٹے بغیر کسی تکلیف کی ایزی ہو کر بول سکتی ہے۔ زخاف نے اچانک روم میں انٹری مار کر کہا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے تھوڑے دیر ریسٹ کرنے کے بعد ہی اٹھ گیا تھا اور سیدھا ادھر آیا تھا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے شفان اس پر جھپٹ ہی پڑے گی، لیکن شفان نے اس کی جانب دیکھ کر محض دانت کھچکھچائے۔ یس یو آر رائٹ، اور آپ یہ موصوف بغیر ہلے 24 گھنٹے میری بات ایزیلی سن سکتا ہے، شفان نے جوابی فائر کرتے ہوئے کہا۔ کریکٹ، زخاف نے بغیر کسی تردد کے مان لیا۔ ماہم دلچسپی سے دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ اس کے اوپر چڑھا احساس جرم اور افسردگی کا خول چٹکنے لگا۔ دراڑ پڑ چکی تھی، بس بکھرنا باقی تھی۔ اچانک شفان اچھل پڑی۔ ارے آپی، یہ کیا، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھا لیا؟ شفان نے ٹیبل پر موجودہ لوازمات کو جوں کا توں دیکھا تو کہہ اٹھی، پھر خود اٹھ کر ٹرے اٹھائی، گود میں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کباب کھلانے لگی۔ زخاف نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ دل میں ایک چھوٹی سی خواہش نے سر اٹھایا تو گھبرا اٹھی، اور دل میں بے ساختہ ابھرنے والی خواہش کو دباتا وہ جلدی سے روم سے نکل گیا۔ شفان کے ہاتھوں سے کباب کھاتی ہوئی ماہم کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں اور اپنی قسمت کی تاروں سے الجھ پڑی کہ جانے کون سی نیکی کی تھی زندگی میں جو آج کام آ رہی۔ آپی آپ بہت اچھی ہو، بہت کیوٹ بھی ہو۔ آپی آپ کو نہیں لگتا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، فرشتوں سے تو غلطیاں نہیں ہوتی نا؟ آپ کو پتہ ہے نا ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کا اعتراف گناہ پر، ندامت کے ایک آنسو پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپی آپ خود کو تکلیف دینے کی بجائے اپنے اللہ سے معافی مانگو، ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اور بس آج کے بعد آپ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرو گی،
سب بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ کسی بڑی بوڑھی کی طرح اسے سمجھاتی شفان پر اسے بے ساختہ ڈھیروں پیار آیا، اور اب کی بار اس نے آگے آ کر اسے گلے لگا لیا۔ خول بکھر گیا رہا تھا، جسم زندہ ہو رہا تھا، کوئی سانسیں پھونک رہا تھا، اس کے تڑپتے وجود پہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ بس بس آپی، کہیں جا نہیں رہی میں، بعد میں جتنا پیار کرنا ہے کر لینا، لیکن ابھی پیٹ پوجا کر لو۔ شفان شوقی سے ہنستے ہوئے بولی، اور تقدیر اس کے سر پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں جہاں سب کو ماہم سے مل کر خوشی ہوئی، شفان اور زخاف کے فیصلے کو سراہا اور ماہم کو بہت پیار دیا، خوش رکھا، تو وہاں شفان کے سر پر یہ سن کر ساتوں آسمان آ گرے کہ بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ روتے روتے اس نے اپنی حالت ہی خراب کر لی۔ زخاف خود بھی بہت پریشان دل برداشتہ تھا، لیکن شفان کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ جانے وہ کون سا پل تھا جس میں زخاف کو لگا تھا کہ نہ تو وہ شفان کے بنا شاید ایک دن بھی نہ جی پائے گا، لیکن جب محسوس ہوا تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنے انگلی میں سجا چکی تھی۔ شاید شفان کے پاپا کے بہت اچھے دوست کا بیٹا تھا، اور ممی پاپا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے شفان نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ لیکن اب شادی کا سن کر اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی جتنی تکلیف سزائے موت پانے والے قیدی کو ہوتی ہے۔ وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ماہم کو بھی شفان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یوں ہی سب کی زندگی بے سکون سی ہو کر گزرنے لگی تھی۔ شاید کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ رشتہ آخر میں اتنی رنجیدگی کا باعث ہوگا، لیکن اب بات ہو چکی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور تیاریاں عروج پر تھیں۔ چند دن بعد گھر کا ہونے والا داماد شفان کا منگیتر گھر آیا کہ شفان کے ساتھ یہ شادی کی کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ماہم اور شفان کمرے میں بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ماہم شفان کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ جب نسرین کمرے میں داخل ہوئی اور جو ہی بیٹی کے صدمے سے زرد چہرے پر نگاہ پڑی تو دل درد سے تڑپ اٹھا۔ آنکھوں کے گوشے آن واحد میں نم ہوئے بیٹی پر سے نگاہ چراتے بمشکل تمام گویا ہوئی، شاہد آیا ہے، کہتا ہے شفان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ماہم نے نسرین کو سر کے اشارے سے سمجھایا کہ میں لے کر آتی ہوں۔ نسرین نے ممنون بھری نگاہوں سے ماہم کو دیکھا اور کمرے سے نکل آئی۔ بڑی مشکل سے ماہم نے شفان کو راضی کیا، اور شفان کو لے کر ماہم نے جو ہی لاؤنج میں قدم دھرا، اسے لگا کسی نے آنکھوں میں مرچی بھر دی ہو۔ اس کا وجود غم و غصے سے لرزنے لگا۔ شفان کے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہونے لگی تھی۔ شفان نے بے حد الجھ کر ماہم کی جانب دیکھا، لیکن وہ شفان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا شفان پر گرفت سخت کر رکھی ہے اور اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تو ہال سے اٹھ کر دور کہیں ماضی کے تکلیف دہ دور میں پہنچ گئی تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں ماہم، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، آپ میرے لیے دنیا کی سب سے امپورٹنٹ انسان ہو۔ I love you so much, you are my life۔ وہ ماہم کا خوبصورت چہرہ آنکھوں میں سوئے ہوئے ایک جذب کے علم میں کہہ رہا تھا، اور ماہم اس کی ایک ایک بات پر یقین کر رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ دن میں کئی بار یہ کہا جملہ پھر سے ریپیٹ کرتی۔ ماہم کی بات پر وہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتا۔ ماہم، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میری دنیا تو ماہم سے شروع ہو کر ماہم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں کہاں جا سکتا ہوں بھلا؟ اور ماہم یہ سن کر خوشی سے نہال ہو جاتی، یہ سوچے بنا کہ کہنے اور کرنے میں کیا فرق ہے، کہ ایک فلم یا کہانی اور ریئل لائف میں کیا فرق ہے۔ چاند تارے توڑنے کی بات ہی کر سکتا تھا، توڑ کر لا نہیں سکتا تھا۔ لیکن کاش اگر وہ سمجھ جاتی۔ وہ نہیں سمجھی، اور جب سمجھی تو پاس کچھ بھی نہیں رہا، ورنہ وہ نہ صرف تہی دست ہو چکی تھی بلکہ اس کا پور پور زخمی ہو چکا تھا۔ آج اپنے سامنے اپنے مجرم کو یوں کروفر سے بیٹھا دیکھ اس کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے، ان سے خون رسنے لگ گیا، اور وہ درد سے بری طرح بلبلا اٹھی۔ شاہد کی نظر بھی جیسے ہی ماہم پر پڑی اس کا رنگ لمحے بھر میں فاق ہو گیا۔ ماہم اچانک زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی۔
وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا، شفان بے ساختہ اپنا کندھا سہلانے لگی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن ہونٹ بھینچ کر اپنی تکلیف سہتے حیرت سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ ماہم غصے سے بھری شاہد کے پاس پہنچی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پہ جھپٹ پڑی اور تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دیا۔ سب اس اچانک کے افتادات پر حیران پریشان کھڑے کھڑے رہ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہم؟ سب سے پہلے تائی جان کو ہوش آیا۔ اس نے ماہم کا ہاتھ سے پکڑ کر اس کا منہ اپنی طرف کیا اور ایک عدد تھپڑ رسید کیا۔ تائی! شفان چیخی اور بھاگ کر ماہم کے پاس پہنچی، لیکن شفان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑائے زمین پر گرتی چلی گئی۔ آپی! شفان اور زفاف ایک ساتھ چیخے۔ باقی سب بھی گھبرا گئے۔ ماہم کو فوری طور پر قریبی اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں کچھ دیر کے بعد ہی اسے ہوش آ گیا۔ وہ سب اس کے روم میں چلے آئے۔ شفان فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ آپی کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ اور کیا ہوا تھا آپی آپ کو؟ شفان بے تابی سے پوچھنے لگی۔ آنٹی کیا آپ لوگ میرا یقین کریں گے؟ شفان کے سوالوں کے نظر انداز کرتی ہے ماہم نکاح سے کمرے میں موجود باقی لوگوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، بولو کیا بات ہے؟ نسرین نے فوراً اس کے پاس آ کر محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ تائی کو نسرین کی ماہم پر اتنی مہربانی کچھ ہضم نہ ہوئی، لیکن خاموش رہی۔ آنٹی وہ یہی انسان تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اٹک اٹک کر بولتی وہ سورہ اسرافیل پھونک گئی۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ یہ وہی ہے؟ کیسے یقین کریں ہم؟ تائی نے کسی حد تک غصے سے گھورتے ہوئے ماہم سے پوچھا۔ اسے ماہم ڈرامے باز لگی، جھوٹی لگی۔ سب نے چونک کر تائی کو دیکھا۔ مام آپی کہہ رہی ہے ثبوت کافی ہے، بس بات ختم۔ آپی جو کہہ رہی ہے ویسا ہی ہوگا۔ زخاف کو ماں کا انداز ایک نہیں بھایا اور کہہ اٹھا۔ تائی نے جواباً بیٹے کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ زُخ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تائی جان، شفان نے بھی سنجیدگی سے بولی۔ یہ سب باتیں گھر میں جا کر کریں گے، ادھر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دادو کو ہاسپٹل میں یہ بحث و مباحثہ کچھ اچھا نہیں لگا، اس لیے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو سب کو خاموش ہونا پڑا۔ ہاسپٹل سے گھر واپس آنے کے بعد جب دھیان داماد صاحب کی طرف گیا تو سب کو صاف سوکھ گیا کہ کیوں یوں کچھ کہے بنا چلا گیا وہ۔ تائی جان پریشانی سے کہنے لگی، کہیں ناراض ہو کر تو نہیں گیا؟ آخر ان کی مہمان نوازی بھی تو خوب ہوئی۔ تائی جان طنزیہ لہجے میں بولی، تو اس کے گھر فون کر کے پوچھ لو نا۔ دادو نے تائی کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ اس نے جب شفان کے سسرال کال کی تو دوسری طرف شفان کی ساس بڑی حیرت سے بولی کہ ہمیں تو یہ بتا کر گیا کہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور ادھر آیا نہیں کیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے بعد فون پہ فون اور انتظار کی طویل گھڑیوں کے بعد شفان کے سسرال سے شادی سے معذرت بھری کال آ گئی۔ شفان کی ساس بڑی شرمندہ تھی، لیکن مجبور تھی۔ اپنے بیٹے کو 2-3 صلاحیں سناتی معذرت کی اور فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب ماہم صحیح کہہ رہی تھی۔ تائی جان شرمندگی سے بولی، لوگوں کو کیا جواب دیں گے اب؟ کیا ہوگا میری بچی کا؟ نسرین صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ عبدالمنان بھی کافی رنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ بیٹیوں کے معاملے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ ارے شکر ادا کرو کہ اس کمینے سے جان چھوٹی ہماری، کل کو شادی ہو جاتی پھر پتہ چلتا تو کیا کرتے ہم؟ تائی نے سوالیہ نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عبدالرحمن نے بیوی کی تائید کرتے ہوئے کہا، رافعہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے بھابی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بروقت پتہ لگ گیا اور ہماری بچی اس گھٹیا انسان سے بچ گئی۔ ہاں بالکل صحیح کہا۔ دادو نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور فکر نہ کرو، شادی اسی دن ہوگی جس دن طے ہے۔ اور ہاں، بولتے بولتے تائی جان سانس لینے کے لیے لمحہ بھر کو رکی۔ لوگوں کے جواب دہ نہیں ہیں ہم، لوگوں نے بولنا ہے، بول بول کر چپ ہو جانا ہے۔ ان کے بولنے سے ہمیں نہ تو نقصان ہوگا نہ ہی کوئی فائدہ۔ ہاں لیکن اگر ہم لوگوں کے لیے فیصلے لینا شروع کر دیں تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، اس لیے ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔
تائی نے سختی سے بولتے ہوئے کہا۔ عبد المنان اور دادو نے چونک کر عافیہ کی طرف دیکھا۔ عبد الرحمن کو شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ بیوی کیا فیصلہ لینے والی ہے، اس لیے ایک دم ہی وہ ریلیکس سے نظر آنے لگے، جبکہ زخاف اور شفان نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ماہم اور نسرین الجھ کر تائی جان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن کس کے ساتھ؟ نسرین اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکی اور پوچھ بیٹھی، گھر میں 6 فٹ کا جوان دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ پہلی بار تائی کے لہجے میں شوخی در آئی۔ نسرین نے چونک کر بے حد خوشی، مسرت اور کچھ بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ تائی جان نے اس بات میں سر ہلا کر اس خوشیوں کے خزانے تھما دی۔ شفان اور زخاف کی نظریں بے ساختہ ملی، جس پہ شفان نے گھبرا کے آنکھیں جھکا دی۔ زخاف اس کی اس ادا پہ قربان ہوتے ہوتے بچا اور ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ عبد الرحمن اور عبد المنان اٹھ کر ایک دوسرے سے بغل گر ہوئے۔ نسرین خوشی سے تائی کے گلے لگی، ماہم نے شفان کو گلے لگا کر مبارکباد دی، جبکہ دادو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے فوراً شکرانے کی نوافل ادا کرنے چلی گئی۔ خوشیاں چاروں سمت رقص کرنے لگیں۔ ایک دھن تھی جو چھٹ گئی تھی، اب مطلع صاف تھا اور راہ ہموار تھی۔ خوشیاں بنا دستک کے گھر لوٹ آئی تھی اور سب کو اس کے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگے۔ زخاف اور شفان ایک ہوئے، ایک خاموش محبت کی تکمیل ہو گئی تھی۔ نہ عہد ہوئے نہ پیمان ہوئے تھے، آنکھوں میں ہی سارے حال بیان ہوئے تھے۔ دی اینڈ۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے، پسند آنے پہ لائک شیئر ضرور کیجیے، اور نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ تو چلیے ملتے ہیں جلد ہی، تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔